سر سب سے پہلے آپریشن بنیاد مرصوص، اس کے بعد بھارت کی جانب سے میں نہ مانوں کی رٹ، اور اب جو ہے اعترافی بیان بھی سامنے آنے لگ گئے ہیں، تعریف بھی کی جا رہی ہے، اور سر تعریف جو ہے وہ دشمن کرے تو بہتر۔ بہت شکریہ، اور یہ ہونا لازم تھا کیونکہ سچائی آپ کچھ عرصہ تک ٹال سکتے ہیں یا چھپا سکتے ہیں، لیکن وہ پرماننٹ آپ اس کو غائب نہیں کر سکتے۔ ڈیجیٹل زمانہ ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی وقت آنا تھا جس پر انہیں قبول کرنا تھا جی، اور اب جسٹیفیکیشن بھی ساتھ ساتھ وہ دے رہے ہیں، ایک طرف مانتے بھی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ چائنا نے ہیلپ کی اور چائنا آلموسٹ ان کو بڑی زبردست سپورٹ کر رہا تھا۔ اب میں ایک آپ کے ویورز کے آسانی کے لیے بتا دوں کہ ہم نے جو موسٹ فرنٹ لائن فائٹر ایئرکرافٹ F-16 ہم نے 43 ایئرز پہلے 43 سال پہلے امریکہ کا جہاز تھا جو انڈکٹ کیا تھا، اس سے لے کر آج تک ہم نے کوئی فائٹر جہاز یا کوئی اور سگنیفیکنٹ ویپن جو ہے وہ کسی اور ملک سے نہیں لیا چائنا کے علاوہ 43 سالوں میں۔ اب 43 سالوں کا میں ہندوستان کا اگر ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کر دوں تو انہوں نے رافیل خریدا فرانس سے، S-400 خریدا رشیا سے، چنوک ہیلی کاپٹر اور C-130 خریدے امریکہ سے، اور ڈرون خریدے اسرائیل سے۔ 4 ملکوں سے اگر آپ مدد لے رہے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو چائنا کی بڑی مدد حاصل تھی، اور چائنا کو دیکھیے جنگ کے دوران کوئی مدد حاصل نہیں تھی، پاکستان نے پیس ٹائم میں مدد دی تھی، ہم نے ٹیکنالوجی کو امپروو کیا، ہم نے انٹیگریٹ کیا، ہم نے ماسٹر کیا اور ایک امپلائمنٹ سیکھی۔ جنگ کے دوران یہ بڑی غلط مس انفارمیشن ہے، اور ان تمام خاص طور پہ پاک فضائیہ کے پائلٹس، انجینئرز اور ٹیکنیشنز کا اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کا یہ کریڈٹ کسی اور کو ہم خود کیوں دیں جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے خود جنگ لڑی ہے، ہم نے خود قابلیت حاصل کی تھی۔ تو اب آہستہ آہستہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کبھی کوئی ڈیفنس اٹیچی کہہ دیتا ہے، کبھی ان کے ڈیفنس منسٹر کہیں گے ابھی، اور ان کے CDS نے بھی کہا تھا کہ ہم نے نقصان تو ہوا ہے لیکن ہم بتا نہیں سکتے۔ تو آہستہ آہستہ سب نقصان انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے جائیں گے وہ ہمیں۔ جی اچھا سر، بتائے گا کہ مس انفارمیشن کا آپ نے ذکر کیا کہ مس انفارمیشن میں تو میں کہوں گا انڈیا برانڈ ایمبیسڈر ہے جس طرح مس انفارمیشن وہ پھیلاتا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے پاس وہ کیا ٹیکنالوجی تھی جس طرح رافیل گرائے گئے، جس طرح ان کے سسٹمز کو جام کیا گیا، جس طرح ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو تباہ کیا گیا، اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب آپ ایک جہاز خرید لیتے ہیں تو آپ نے صرف خریدنا نہیں ہوتا، آپ نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے، پہلے اس کو ماسٹر کرنا ہوتا ہے، پھر جو آپ کے پاس ویپن سسٹم باقی ہوتے ہیں، سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہوتے ہیں، دوسرے فائٹر جہاز ہوتے ہیں، ایئر بورن ارلی وارننگز ہوتے ہیں، آپ کے سیٹلائٹ ہوتے ہیں، اسپیس ٹیکنالوجی ہوتی ہے، سائبر کمانڈ ہوتی ہے، آپ نے ایک ٹیم کی طرح جیل کرنا ہوتا ہے۔ جیل کرنے کا سمپل انگریزی کا لفظ میں کہوں گا، یہ وار کو آپ نے آرکیسٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ جی، اٹس سمتھنگ لائک، یہ میوزیکل ورڈ آپ کو لگ رہا ہے، لیکن جس طرح آرکیسٹرا اچھا بجتا ہو تو آپ کسی ایک پرٹیکولر انسٹرومنٹ کو کریڈٹ نہیں دیتے، آپ پورے آرکیسٹرے کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ اس طرح یہ ایئر فورس کی جنگ آپ آرکیسٹریٹ کرنی پڑتی ہے، یعنی آپ کو انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے ملٹی ڈومین آپریشنز کرنے کی۔ پھر ایک کل پکچر آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ جب ہم ہٹ کریں گے دشمن کو یا تباہ کریں گے تو کون کون سے ایلیمنٹ کتنا رول یا کنٹریبیوشن کریں گے اس کے اندر۔ یہ سمپل آپ کے نوجوان ویورز کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جیسے فٹ بال ہوتا ہے، اس میں گول کرنا ہوتا ہے، ضرور ایک کھلاڑی گول کرتا ہے، لیکن آیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل اکیلا کھڑا ہو کے گول کر سکتا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا، وہ ٹیم ورک ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہندوستان جہاں مس کیا انہوں نے، میرے خیال میں ویپن سسٹم انڈکٹ کر لینا اور بات ہے، اور انٹیگریشن ایک اور چیز ہے، اتنی ریہرسل کرنا اور چیز ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم پیس ٹائم میں اتنے 40 50 60 70 80 جہازوں کو ڈپلوائے کر کے پیس ٹائم میں نیئر ریئل انوائرمنٹ میں ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کا پیس ٹائم میں ہم کریکشن کر سکیں۔ ہندوستان کے چیف آف ڈیفنس نے جنگ کے بعد کہا تھا کہ ہم نے 7 تاریخ کو ہمارے ٹیکٹکس کچھ فالٹی تھے، ہم نے وہ 2 دن ایئر فورس گراؤنڈ رکھی، پھر ہم نے ٹھیک کیا، پھر ہم نے 10 تاریخ کو کم بیک کیا۔ دیکھیے دنیا میں کوئی ایئر فورس بھی جہاز فائٹر اس لیے نہیں خریدتی کہ وہ جنگ میں گراؤنڈ کر دے، اور دنیا میں کوئی ایئر فورس ایسی نہیں ہے جو پاکستان ایئر فورس جیسی ایئر فورس سے مقابلہ کرے، جو 40 سال سے ویسے بھی ہائیسٹ الرٹ پر ہے آلموسٹ، اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی نیت کے پھر کہے کہ ہم نے ٹیکٹکس امپروو کرنے تھے جنگ کے لڑکے۔ تو آپ پاکستان ایئر فورس جیسی ایئر فورس کو انگیج کر کے آپ ٹیکٹکس امپروو نہیں کرتے، آپ نے پیس ٹائم میں کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا سر، انڈیا کے ڈیپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کا جو بیان آپ نے ملاحظہ بھی کیا دیکھا، جس میں وہ اعتراف تو کہہ رکھے ہیں کہ پاکستان کو برتری حاصل ہے، ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چین ان کو جو ہے وہ انفارمیشن دے رہا تھا، معلومات دے رہا تھا، اور ترکی نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس سے متعلق تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ہماری رہنمائی بھی کی، ہمیں بتایا بھی، لیکن سر انڈیا جو کہ ویسٹرن ورلڈ سے ویپنز خریدتا آ رہا ہے، جیٹس خریدتا آ رہا ہے، سب سے بڑا جو ہے عام امپورٹر بھی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رکھے ہیں سر کہ
رافیل جس کی بڑی یہ بات کرتے تھے کہ بڑا ان کا فخر ہے، اس کو جس طرح پاکستان نے گرایا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کے پائلٹس کی ٹریننگ بڑی کمزور تھی؟ پارشل جواب میں نے دیا پچھلے سوال میں. دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ رافیل بہت زبردست جہاز ہے اور ون آف دا موسٹ لیتھل جہاز ہے ہوا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو میزائل کیری کرتا ہے وہ بہت زبردست ہے، جو سیلف پروٹیکشن جو سوٹ کیری کرتا ہے وہ بہت زبردست ہے. لیکن آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا ایک تو آپ نے اسپیشلائز کرنا ہوتا ہے جہاز کو. انڈیا نے تقریباً ہم 5.25 سال پہلے رافیل خریدے تھے. آج سے ہم نے تقریباً 3.25 سال پہلے J-10C خریدے تھے. تو ہم نے جو J-10C سے ان کی نشانہ بنایا ہے ان کے جہازوں کا، ہم نے تقریباً 1.5-2 سال بعد خریدے تھے. لیکن ہم نے انٹیگریٹ کیا، ماسٹر کیا، کوارڈینیٹ کیا. لیکن ہندوستان 5.25 سال پہلے لینے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ جہاز اس طرح استعمال نہیں کر پایا جس طرح وہ چاہتے ہوں گے کہ رزلٹ نکلے. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی صرف اورینٹیڈ نہیں ہوتی. وہ جو کنفیشن کر رہے ہیں کہ چائنا نے ہماری ریئل ٹائم مدد کی، ریئل ٹائم کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا. اور آپ جنگیں اس طرح نہیں لڑتے کہ ہم جنگ شروع کریں گے پھر کوئی اور ہماری مدد کرے گا. اور نہ پاکستان نے اور خاص طور پر پاک فضائیہ نے کوئی ایسی جنگ کی تیاری کی تھی جس میں یہ کنڈیشنز تھی کہ اگر چائنا ہماری مدد کرے گا تب ہم جنگ اچھی لڑیں گے. ہم نے ساری کی ساری جنگ پاک فضائیہ نے خود لڑی ہے. اور کچھ میڈیا میں اور کچھ سینئر تجزیہ نگاروں نے یہ کہا بھی تھا، میں ٹوٹلی ریفیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل بیس لیس اور جھوٹ ہے. چائنا ریئل ٹائم میں ہماری کوئی مدد کر رہا تھا. اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ چائنا نے ریڈار جیم کر دیا ہندوستان کے اور کہا کہ جا کر حملہ کر دیں پاکستانی پائلٹ. ایسا بالکل نہیں ہوتا. جنگیں اس طرح نہیں کوئی ملک لڑتا. پاکستان کا ملک جیسا جس نے خود JF-17 تھنڈر ڈیولپ کیا، خود امپلائمنٹ سیکٹ کی، ایسی جنگیں ہم بالکل نہ تو ایسی تیاری کرتے ہیں نہ اس طرح کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں چائنا سے کہ ہماری جنگ کے دوران آ کر مدد کرے گا تو ہم جنگ جیتیں گے. سر یہ بیان تو ساحر شمشاد مرزا صاحب نے بھی بڑا کلیئر اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ یہ جنگ جو ہے، یہ جو ٹائم تھا، یہ اپنے انڈیپینڈنٹ ہو کے اس کا مقابلہ کیا. ایبسولوٹلی. میں نے جیسے کہا کہ وہ مجھے تو اس ملک پر ترس آئے گا اور خاص طور پر ایئر فورس پر ترس آئے گا کہ کیسی لڑائی لڑے جو کہے کہ ہم لڑیں گے لیکن کنڈیشنز یہ ہیں کہ فلاں فلاں ملک ہمارا جنگ میں حصہ دے گا، ہمیں پکچر دے گا، ہمیں ریڈار کی ہیلپ کرے گا، ہماری جیمنگ کرے گا یا سیٹلائٹ کی پکچر دے گا. تو میں تو اس کو تیاری سمجھتا ہی نہیں ہوں. اور میں نے اپنے جو 35 سالہ کریئر ایئر فورس کے اندر دیکھا ہے، ہمیں کوئی کنڈیشنز اپلائی کیے بغیر ٹریننگ دی جاتی تھی. یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جب وہ فلاں ویپن سسٹم فلاں ملک سے ہمیں ملے گا تو تب ہم جنگ بہتر طور پر لڑ سکیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے پیس ٹائم میں، جیسے میں نے لفظ یوز کیا، اس کو نیئر ریئل وار لائک سینیریو میں ٹرین کرنا ہوتا ہے اپنے آپ پر. تمام کو، صرف پائلٹ نہیں، ٹیکنیشینز، انجینئرز، ویپن کنٹرولرز، جیمرز، سائبر کمانڈ فورس، سب کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے اور آرکسٹریٹ کرنا ہوتا ہے، تب جنگ لڑی جاتی ہے. آپ کسی ملک پر ڈیپینڈ کر کے جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. جی اچھا سر، آج کل کے دور میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ ہے وہ اس کے اب کافی پہلو ہے، ان میں اضافہ ہو چکا ہے. اس میں نیریٹو کی بھی جنگ ہے، میڈیا کی بھی جنگ ہے، اوور آل بھی اس سینیریو کو دیکھا جاتا ہے. کیا لگتا ہے سر پاکستان نے ہر محاذ پر، ہر فیلڈ میں بڑے اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، بالخصوص ہماری فوج نے؟ دیکھیے یہ آج کا نہیں ہے. پاکستان کی مسلح افواج اور خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ٹرینڈ ڈے 1 سے ہی ہمارے جذبہ ایمان شامل ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 کوالٹی آف ٹریننگ ہماری بہت فوکس کیا جاتا ہے. اور تیسرا ٹیکنالوجی پر بہت انحصار کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، ہم پہلے انٹیگریٹ کرتے ہیں بیکاز جو ہندوستان کے ساتھ ہمارا نیومیریکل ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کو ہم کور نہیں کر سکتے جب تک ہم ٹیکنالوجی سے نہ کریں، جذبہ ایمان سے نہ کریں اور بہتر ٹریننگ سے نہ کریں. اور ہندوستان کا ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو انالیسز یہ بھی آنا شروع ہو گیا کہ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا اور ملٹری ایجنڈا میچ بھی نہیں کر رہا تھا آپس میں. وہ میچ کیوں نہیں کر رہا تھا اور آج کا نہیں کر رہا؟ میں آپ کے ویورز کے لیے آسانی کے لیے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو پیش کرتا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1962 میں چائنا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ہندوستان کی. آج سے آپ اندازہ لگائیے، اس وقت چائنا بھی 14-15 سال پہلے آزاد ہوا تھا، ہندوستان بھی 14-15 سال پہلے آزاد ہوا تھا. وہ لڑائی کے دوران نہرو پرائم منسٹر تھے جو ان کے پائنیئر تھے، انہوں نے انڈین ایئر فورس کو آرڈر ہی نہیں دیا تھا کہ وہ جنگ میں شامل ہو. اب یہ آج کی ریلیکٹنس نہیں ہے اور لیک آف کوارڈینیشن ان کا آج کا نہیں ہے. حالانکہ اس وقت ان کے پاس نیٹ اور ہنٹر طیارے تھے، انڈیا کے پاس جو انگلینڈ کے طیارے تھے کہیں بہتر تھے MiG 17 اور MiG 15 سے جو چائنا کے پاس تھے. چائنا کے پاس کوئی ایئر فورس کا بیس بھی اپنے انڈیا کے بارڈر کے پاس نہیں تھا. لیکن انہوں نے پوری انڈین ایئر فورس کو کہا کہ صرف آپ سپلائی روٹ کریں، ایمرجنسی ایویکویشن کے لیے کریں اور ٹرانسپورٹ کا کام کریں. ایئر فورس کو کامبیٹ میں لڑوایا نہیں گیا تھا.
آج بھی مجھے ڈسکنیکٹ وہی نظر آتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ میں اور ملٹری لیڈرشپ میں پولیٹیکل میں ڈسکنیکٹ تھا. ملٹری لیڈرشپ شاید تیار ہی نہیں تھی اس طریقے سے جس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ چاہتی تھی کہ کرے. سر اتنا بڑا بجٹ اور اس سے متعلق دعوے کیے جاتے تھے جی ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, اور جس طرح پاکستان نے ان کا مقابلہ کیا ہے اور بھرپور جواب دیا ہے, یہ کویسچن مارکس اٹھنے لگے ہیں وہاں کے انڈین ملٹری کے اوپر. اب جی یہ اٹھنا شروع ہو چکا ہے. تقریباً دیکھیے 80 سے 90 بلین ڈالر ان کا بجٹ ہے جی, اور ایک سپری اسٹاک ہوم ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے سپری کے نام سے, انہوں نے اپنا اینول جو پچھلے سال کا بجٹ پوری دنیا کا ڈیفنس بجٹ بتایا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا کا بجٹ 9.8% گلوبل کا پرچیز کیا ہے انہوں نے. امپورٹ کی بات کر رہا ہوں, صرف 9.8% آف گلوبل امپورٹ جتنی ہوئی ہے وہ انڈیا نے کی ہے. اور آپ نوٹ کریں پاکستان دوسرے نمبر پر نہیں ہے, پاکستان تقریباً 5ویں نمبر پر ہے, اور پاکستان سے اوپر جو ملک ہیں وہ سعودی عرب ہے, یوکرین ہے, قطر ہے, دوسرے ملک ہیں. تو ہمارا جو بجٹ نیوکلیئر ہمارا جو گلوبل ریشو ہماری نکلتی ہے وہ 4.3% ہے سپری کے مطابق, ان کی 9.8 کی گری, یعنی ہمارے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو بجٹ سپینڈ کر لینے سے دیکھیں چیزیں نہیں ہوتی. اب وہ لوگوں کو ایکچولی تسلی کرانا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ کہ جی ہم کچھ کرنے والے ہیں, اگلا پنچ دیکھیں, ہماری اگلی باری دیکھیے گا, اگلے راؤنڈ میں ہم کیسا کریں گے. جو چیف آف ڈیفنس سٹاف نے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا, نیل چوہان صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ نہ پوچھیں کہ ہمارے کتنے جان مارے گئے ہیں, ہم سے یہ پوچھیں کہ ہم نے آئندہ کے لیے کتنی امپروومنٹ سبق سیکھے. تو جنگ اس طرح نہیں لڑی جاتی. جی تو جنگ اس طرح نہیں لڑی جاتی کہ آپ آئندہ کے لیے امپروومنٹ کریں, اسی جنگ میں آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہوتا ہے. جی اچھا سر, جے شنکر صاحب بڑے کلیئر ہو کر آئے ہیں امریکہ سے, یو ایس اے سے. وہاں پر لگتا ہے ان کو کلیئر میسج چلا گیا تھا کہ پاکستان واقعی ہی ایک بڑی حملے کی تیاری میں ہے اور جو جواب ہے وہ بھرپور ہی ہوگا اور اس کا خاتمہ بھی ہم ہی کریں گے. یہ کلیئر ہو کر آئے ہیں وہاں سے. کیا لگتا ہے سر آپ کو, آپریشن سندور ابھی تک جاری ہے, کیا مودی دوبارہ ایڈونچر کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں یا پھر اب سبق مل چکا ہے؟ میں تو اس کا بڑا لائٹر جواب دیتا ہوں کیونکہ ملٹری کی بڑی باتیں سخت ہوتی ہیں. میں نے کہا ہلکا پھلکا جواب دے دیں کیونکہ آپریشن سندور شنکر صاحب نے کہا کہ ابھی جاری ہے, اور پھر میں نے دیکھا کہ بالی ووڈ میں کوئی 3-4 ڈائریکٹرز نے اپلائی کیا کاپی رائٹ لینے کے لیے اس نام کو آپریشن سندور. تو میرا خیال ہے آپریشن سندور جاری ہے, لیکن شاید بالی ووڈ میں ہوگا, کنٹینیو کرے گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ سرحدوں پر بالی ووڈ نظر آئے گا بالی ووڈ کے علاوہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب یہ بتائے گا کہ سیز فائر کس نے کیا تھا. اب یہ سب جو ہے سچ اب سامنے آ گیا ہے. آئی تھنک انڈیا بالکل کلیئر ہے اس چیز کو لے کے, یا ابھی بھی کچھ کویسچن مارکس ہیں ان کے ذہن میں؟ نہیں, میں تو انتظار کر رہا ہوں, کچھ دن بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید خود اعلان کر دیں گے کہ کس نے مجھے پہلے اپروچ کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری, میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے جنگ بند تب ہوتی ہے جب دشمن پر آپ اتنی مشکل یا اتنی ہیوی قیمت اس کو ادا کرنے پر مجبور کرتے ہیں, یعنی جس کو میں کہتا ہوں پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنا. دشمن کو جب آپ پروہیبٹیو کاسٹ ہائی کر دیتے ہیں کہ اس کو جنگ لڑنے کی یا کنٹینیو کرنے کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑ رہی ہو یا پڑنی پڑے گی اس کو, تو وہ سرنڈر کرتا ہے یا کمپرومائز کرتا ہے یا سیز فائر کرتا ہے. ہندوستان ہمیں توقع ہی نہیں کر رہا تھا, وہ 2 وجہ سے توقع نہیں کر رہا تھا. ایک, شاید ان کو ہماری قابلیت پر شک تھا کہ ہم شاید اس قابل ہی نہیں ہے کہ ڈیفینڈ کریں, وہ نیو نارمل سیٹ کر دیں گے. اور دوسرا, شاید ان کو یہ تھا کہ اگر قابلیت ہے تو ہمارا حوصلہ نہیں ہے. تو دونوں پاکستانی قوم نے اور مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے خاص طور پر دکھا دیے کہ نہ صرف ہماری قابلیت ہے بلکہ ہمارا حوصلہ بھی ہے اپنے ڈیفینڈ کرنے کا, اور بہت بڑی پرائس ہم نے امپوز کی جس کی وجہ سے ہندوستان امریکہ کو اپروچ کرنے پر مجبور ہوا کہ وہ سیز فائر کروائے. جی اچھا سر, یہ بتائے گا کہ ہمارے جو محسن رفیع صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد بھی شامل تھی اس میں, کیونکہ جس طرح انڈیا کے برابوس یہاں پہ آیا, جس طرح ہم نے انٹرسیپٹ کیا اور نقصان نہیں ہو سکا, اور جس طرح ہمارے میزائل عین نشانے پہ جا کے گرے ہیں, اس سے متعلق سر اب کیا کہیں گے؟ میں کمنٹ اس لیے نہیں کہ میری نظر سے وہ نہیں گزرا, شاید میں نے مس کیا ہو ان کا یہ جو بیان ہے, میں اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا, میرے علم میں نہیں ہے. جی اچھا سر, اب اوورال آپ پاک بھارت ٹینشن سے متعلق اب آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب بھرپور جواب مل چکا ہے اس سے پاکستان کی جانب سے, دیٹس اٹ؟ دیکھیے, ہم نے جواب دے کر اپنی ریلیونس گین کی ہے, ہم نے اپنی اسٹرینتھ گین کی ہے, بیکاز پلیز ذہن میں رکھیے گا کہ وکٹری ہیز ویلیو. دنیا نے آپ کو ویلیو کرنا شروع کر دیا کیونکہ ہم الحمدللہ فاتح ہوئے اس پورے اوور آل سینیریو کے اندر. دنیا نے آپ کو ماننا شروع کر دیا, مختلف پلیٹ فارم پہ آپ کو انگیج کرنا شروع کر دیا. ابھی مختلف کانفرنسز جو ہو رہی ہیں ورلڈ اوور, وہ ویلیو نہیں مل رہی انڈیا کو. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں سے اور کچھ ہفتوں سے, جو پہلے اس کا وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ شاید ہمارا حق ہے.
फिर हमने देखा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमें एंगेज किया, मिलिट्री लीडरशिप को एंगेज किया, पाक फिजाइया के सरबराह भी फील्ड मार्शल साहब के बाद अभी होकर आए हैं अमेरिका से। तो हमने अर्न किया है, हम रेलिवेंट हुए हैं। तो अब इस रेलेवेंस को हमें अभी कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, और मेरा मानना तो यह है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कंटिन्यू करे इंटरवेन करना तो लॉन्ग टर्म में हमारे मसले हल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो मसले हल नहीं होंगे बुनियाद वही रहेगी। आप इफेक्ट्स को जितना मर्जी पीछा करते रहें, जब तक आप कॉज को नहीं एड्रेस करेंगे, जो वजह बन रही है इस दुश्मनी की, इस एस्केलेशन की, जो इस बदरमनी है इस पूरे खित्ते में, प्रोग्रेस रुकी हुई है, वो हमने अब हाई टाइम आ गया। बिकॉज ये अनफॉर्चुनेटली सबसे मोस्ट दुनिया का डिसइंटीग्रेटेड रीजन है। आपने नोट किया होगा ये सार्क जिसमें है आप श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये सबसे डिसइंटीग्रेटेड है। ये दुनिया का 22% पॉपुलेशन है और तकरीबन दुनिया का 5% ट्रेड हम खुद आपस में करते हैं। इसका मतलब है हम आबादी के हिसाब से ट्रेड बाहर करते हैं लेकिन अंदर नहीं करते, आपस में नहीं करते। किस वजह से नहीं करते? हिंदुस्तान की वजह से बुनियादी तौर पर। तो आई थिंक ये टाइम आ गया है कि हम रियलाइज करें कि हमें अपने लोगों को तरक्की देनी है। तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा लोग इस खत्ते में रहते हैं, तो हमें आगे लेकर चलना चाहिए। पाकिस्तान की पोजीशन तो बेहतर है। आई होप एंड प्रे कि अमेरिका हमें ज्यादा रेलेवेंट समझ के किसी टेबल पर बिठाए और इसका वे फॉरवर्ड निकलना चाहिए। जी ठीक है सर, आपको लगता नहीं है कि भारत अब जो है वो तन्हाई का शिकार हो चुका है आफ्टर दैट टेंशन, और जिस तरह पाकिस्तान ने इसको जवाब दिया, अब तारीफें की जा रही हैं, दुनिया तारीफ कर रही है पाकिस्तान की। अब इस सूरत हाल में भारत कोई बौखलाहट में आके कोई ऐसा स्टेप तो नहीं उठा सकता जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो कल को? देखिए, वो प्रॉक्सी वॉर तो पहले ही उन्होंने शुरू कर दी है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो फ्रंट पे हमारा सामने से आके मुकाबला नहीं कर सके, वो पीठ पीछे से हमें वार करेंगे, ये हो रहा है। आपने नोट किया केपीके और बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज्म की नई वेव चली है, जाहिर है वो उनके पास फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि मिलिटरीली उनमें ये स्ट्रेंथ है कि एक और एम्बेरसमेंट आके सामने बॉर्डर पे आकर उठाने की वो हिम्मत करेंगे कमिंग डेज में या कमिंग मंथ्स में। लेकिन प्रॉक्सी वॉर तो जाहिर है उनका पहले भी बड़ा फोर्टे रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बड़े ताल्लुकात ठीक रखे थे, उन्होंने ईरान के अंदर जो प्रॉक्सी अपनी जारी रखी थी हमारे खिलाफ, वो बड़ी एस्टेब्लिश रखी थी और अपना नेटवर्क है। और वही वो इजराइल के खिलाफ भी कर रहे थे, जो अभी जंग में ईरान को रियलाइज हुआ होगा कि उन्होंने किस तरह के दोस्तों के साथ बहुत दोस्ती दूर तक ले गए, और उन्होंने उनकी भी पीठ पे छुपा घोंपा, और हमारे साथ भी वही कर रहे हैं। प्रॉक्सी मैं देख रहा हूं, लेकिन ऑल आउट एस्केलेशन नहीं मैं देख रहा बॉर्डर को। जी अच्छा सर, सिंतास मुआवजे से मतलब थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा कि इससे मतलब पाकिस्तान रेडी है अगर कोई भी ऐसा स्टेप उठाया जाता है, तो पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इससे निपटने के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि सिंतास किस तरफ जाता है। अगर जिस तरह सस्पेंडेड है, होपफुली डिप्लोमेटिक कोई एफर्ट्स काम आनी चाहिए और इसको रिस्टोर होना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं होता या हमारा पानी इस हद तक ब्लॉक किया जाता है, जो कि इस वक्त मैं नहीं भी समझता 15-20 साल हिंदुस्तान की कोई कैपेबिलिटी आ जाए कि वो पूरा पानी हमारा ब्लॉक कर दें। अगर वो डैम बनाना भी चाहें तो 15-20 साल लगते हैं, बिकॉज ये फ्रोजन पहाड़ियां हैं, -40-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, गाड़ियों में इवन गाड़ियों के डीजल जैम हो जाते हैं। तो जहां पे ये डैम बनाने का सोच रहे हैं हमारा पानी रोकने के लिए, तो इतना आसान नहीं होगा। एक बात, अगर ये रोकते भी हैं और कभी इस कौम को जरूरत पड़ी तो मुसल्लह अफवाज और खासतौर पर पाक फिजाइया जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा वो करने की पूरी सलाहियत रखती है कि पानी ना रोके वहां पर। जी ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, इब्राहिम अकॉर्ड से मतलब आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान इसको लेके कहाँ खड़ा है, क्योंकि वज़ीर आज़म की मशीर बराए सियासी अमूर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने एक निजी इंटरव्यू में इससे मतलब कहा है कि अगर अरब ममालिक इस तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना होगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इससे मतलब नहीं आई। सर क्या कहेंगे इस पे भी? मैं कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी कुछ नहीं कहा फॉर्मली, और जब ये प्रपोजल फॉर्मली आएगी तो मेरा ख्याल है हुकूमत अपनी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और एक इंटरनेशनल पॉलिसी, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है अरब मुल्कों को, और खास तौर पर वो गजा पे जो मासूम और बच्चे शहीद हुए हैं और औरतें शहीद हुई हैं और ज़ाहिर जाने गई हैं हजारों की तादाद में, उनको सामने रखते हुए फैसला करेगी। शायद ये हुकूमत के डोमेन में ज्यादा बेहतर सवाल आता है, कोई पॉलिटिशियन या हुकूमत को किस सरबराह बेहतर जवाब दे सकेंगे। जी ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी वॉरफेयर सलाहियत से मतलब सर बताएं, क्योंकि भारतीय वॉइस आर्मी चीफ के जो है कि इंकशाफात भी किए गए, इससे मतलब बताइएगा कि इसकी सलाहियत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनको क्योंकि रिजल्ट इतना अनफेवरेबल हुआ है हिंदुस्तान के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और खास तौर पर लोगों के लिए भी है, ज़ाहिर है मायूसी फैली हुई है। और क्योंकि आप नोट करें, पहलगाम के फौरन बाद हिंदुस्तान ने क्या कहा था कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे, हम तो सोर्स तक जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे।
جب آپ اتنی ہائپ کریٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو وہ بفٹنگ جواب نہ ملے, آپ کے ملٹری آبجیکٹو نہ ہو, آپ کے ساتھ 6 اور 6+1 جہاز لوز ہو جائیں, پھر آپ کو میسو کو 34-35 ٹارگیٹس اگلے دن 10 تاریخ کو ہٹ کیے جائیں, تو پھر آپ نے کہیں نہ کہیں تو اسکیپ کر کے لوگوں کو, کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم بجٹ بڑھا رہے ہیں, ہم 20 بلین کا لینے لگے ہیں, ہم ویپن خریدنے لگے ہیں, کبھی کہتے ہیں چائنا نے مدد کی تھی, کبھی کہتے ہیں پاکستان بھی تھوڑا بہتر ہے ہمارے سے. تو یہ اب اسکیپ سارے روٹس ہیں. ہماری وار فیئر اسٹریٹجی بہت انٹیگریٹڈ پاکستان کے مسلح افواج نے اس دفعہ لڑی ہے, اور میں کیونکہ اسٹوڈنٹس آف ہسٹری ہوں, میں اپنی ڈاکومنٹریز بھی بناتا رہتا ہوں خاص طور پہ ایئر فورس کے بارے میں نے اس سے زیادہ کوارڈینیشن کبھی نہیں دیکھی. 65-71 کارگل جتنی اس دفعہ مسلح افواج کے درمیان کوارڈینیشن تھی, آپس میں انٹیگریشن تھی, جتنی کوارڈینیشن اچھی ہوگی, میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہوتی ہے تو آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے, اور اگر آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے تو آپ کی مسلح افواج کی پرفارمنس جسٹیفائڈ ہوتی ہے. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہندوستان کی نہ کاز جسٹیفائڈ تھی, نہ وار جسٹیفائڈ تھی, نہ ان کی مسلح افواج کی کارکردگی جسٹیفائڈ تھی. اس کے اپوزٹ پاکستان میں ہوا تھا الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب J-35 کا جو ہے معاہدہ ہو شاید آگے آنے والے دنوں میں چین کے ساتھ, سر کیسے دیکھ رہے ہیں, کتنی تقویت پہنچے گی ہمارے دفاع کو, کتنا مضبوط ہوگا ہمارا دفاع؟ اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور تو کامنٹ کر سکتا ہوں, لیکن پاک فضائی کی طرف سے کیونکہ فارملی ہمیں انٹیمیشن ابھی نہیں آئی ہے کوئی اس بارے میں کچھ, لیکن J-35 بہت امپورٹنٹ جہاز ہے. دنیا کے 5 جو اسٹیلتھ جہاز ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. امریکہ کے F-35, F-22 امریکہ کے جہاز ہیں, Su-57 جو رشیا کا جہاز ہے, چائنا کے J-20 اور J-35 ہیں. یہ ٹوٹل 5 جہاز ہیں اس وقت دنیا میں جو اسٹیلتھ ہیں. اور بائی دا وے یہ بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ J-35 ابھی تک اپنے ایکسپیریمنٹ اور ٹرائل کی آخری سٹیج پر ہے. ابھی چائنیز ایئر فورس نے خود بھی انڈکٹ نہیں کیا اپنی ایئر فورس میں, تو ہمیں شاید اوور وش نہیں کرنا چاہیے کہ شاید ہم فوراً لے لیں گے, کیونکہ ابھی اس کے فائنل سٹیج پہ ٹرائلز ہیں, اس کے ویپنز کی انٹیگریشن ہو رہی ہے, اس میں کوارڈینیشن ہو رہی ہے باقی ویپن سسٹمز اور الیکٹرانک سینسرز کی. جب وہ فائنل ہوگا ہم بہتر کمنٹ کر سکیں گے, جب خاص طور پہ جب پاک فضائی کی طرف سے فارملی آ جائے. لیکن اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہونے سے بہت بڑا یہاں پہ جمپ آئے گا ٹیکنالوجی میں. وار فیئر فائٹنگ خاص طور پہ ایئر میں چینج ہو جائے گی, بیکاز جب فائٹر جہاز ایک نظر نہیں آئے گا تو اس کی ایک نئی ڈائمنشن ایڈ کر دے گا وار فیئر کو. ابھی تو J-10C نے سرپرائز دیا ہے, وہ ایک بہت بڑا سرپرائز اس لیے دے سکتا ہے وہ جہاز کیونکہ وہ نظر نہیں آتا دشمن کو ریڈار میں, اور جب تک وہ آپ کے سروں پر یا بومبنگ یا ویپنز گرا رہا ہوتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ کوئی جہاز obviously یہاں پہنچ چکا ہے اتنی ڈیپ ان سائڈ.